بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10۔ کون کون سی؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھ لیا تھا؟ عقود کا پڑھ لیا تھا۔ معاملات طے کرتے ہوئے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ عقود کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ندا، جس میں آواز دی جاتی ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے، کسی کی توجہ طلب کی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یا، ایا، اے اور حمزہ ہے، حمزہ مفتوحہ، یہ سارے جیسے یا کا استعمال ہوتا ہے باقی ان سب کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد عرض ہے۔ عرض کا پڑھ لیا تھا مختصر سا کل آپ لوگوں نے کہ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں نرمی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی ترغیب دی جائے۔ کسی کو کچھ بتانا ہے، کوئی ترغیب دینی ہے، لیکن ترغیب دینے کا انداز کیا ہو؟ نرم ہو۔ تو عرض کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں نرمی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی ترغیب دی جائے۔ کسی کو کچھ کہنا ہو کہ وہ یہ کام کرے، ترغیب دینی ہے، لیکن ترغیب دینے کا انداز وہ بہت زیادہ کیا ہو؟ نرمی والا ہو۔ تو دوبارہ کہیں عرض کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں نرمی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی ترغیب دی جائے۔ جیسے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ آپ کی بخشش فرمائے۔ مطلب یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ وہ آپ کی بخشش فرمائے۔ تو یہ بخشش مانگنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، معافی مانگنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے انداز وہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، کیا یہ نہیں ہے الفاظ کہ اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، بلکہ اس کے لیے بڑا بہترین نرمی والا انداز الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے اللہ کے بندو کیا تم لوگ نہیں چاہتے، کیا تم لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے؟ تو بتائیں عرض کس کو بولتے ہیں؟ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں نرمی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی ترغیب دی جائے۔ ترغیب بھی دینی ہے لیکن ترغیب کا انداز بڑا نرمی والا ہو۔ جیسے کل آپ لوگوں نے ایک اور مثال پڑھ لی تھی، الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ آپ کو بھلائی حاصل ہو۔ مطلب اس کو کہا جا رہا ہے کہ کبھی ہمارے پاس بھی آ جائے کریں۔ تو یہ ترغیب کا انداز ہے، ترغیب کی صورت ہے، لیکن انداز نرمی والا ہے۔ ہاں جی، تو عرض کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں نرمی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی ترغیب دی جائے۔ جی، عرض کے بعد کیا ہے؟ قسم ہے۔ قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں مخصوص الفاظ کے ساتھ بات کو پختہ کیا جاتا ہے۔ قسم کی تعریف، قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں مخصوص الفاظ کے ذریعے کسی بات کو پختہ کیا جاتا ہے۔ مخصوص الفاظ کیا ہے؟ با ہے، تا ہے، واو ہے، اس کو ملا لیا جاتا ہے۔ باللہ، واللہ، تاللہ، تاللہ، لأکیدن اصنامکم،
واللہ، باللہ، تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ مخصوص لفظ ہیں اور کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے. جیسے آپ لوگوں نے کوئی جھوٹ بولنا ہو تو اگلے کو یقین دلانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہیں؟ بولو، قسمیں کھاتے ہو نا، بے شرم ہو کرو. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم. ہر بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. تو یہ اس طرح تو ہونا نہیں چاہیے. ظاہر ہے ہر بار کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو کھینچ لاتے ہیں تو عزت کا نام ہے، تو اس وجہ سے ہر جگہ میں اپنی باتوں میں کھینچ کے لے آنا اللہ کی قسم کو، اس کی وجہ سے اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے زیادہ قسمیں کھانا یہ منافقین کی نشانی ہے، جھوٹے آدمی کی نشانی ہے. جو ایسی بات کرتا ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا تو اپنا یقین دلوانے کے لیے کیا کریں گے؟ قسمیں کھاتے رہتے ہیں. اس وجہ سے قسم سے کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، جہاں ضرورت ہو کوئی حرج نہیں، جہاں ضرورت ہو کوئی حرج نہیں. قرآن میں قسموں کا استعمال ہے، جیسے والشمس وضحاها، یہ جتنے بھی ہیں یہ ساری قسمیں ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر، یہ قسم ہے. اسی طریقے پر قسم کے الفاظ ہی آتے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ جو ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ قسمیں ہیں. تو قرآن میں قسموں کا استعمال ہے، احادیث میں قسموں کا استعمال ہے، لیکن بے جا بغیر ضرورت کے قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کا نام اس انداز سے لینا، یہ بہرحال اچھا اور مناسب نہیں ہے، اور اس کی عادت تو بالکل نہیں ڈالنی چاہیے. یہاں تک کہ پھر آپ کی قسموں کا بھی لوگ اعتبار نہیں کریں گے. وہ تو ہر بات پہ قسم کھاتا ہے، اس کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں. پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہر بات پہ قسمیں ہی کھاتا رہتا ہے. اس وجہ سے وہ اگلے کو بھی سمجھا دے، قسمیں بہت کھائے گا وہ بندہ، لیکن آپ نے اس کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہیں کھانا. تو اب بتائیں شاباش، قسم کی کیا تعریف ہو گئی؟ قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے کسی بات کو پختہ کیا جاتا ہے. جس میں جیسے باللہ، واللہ، تاللہ، یہ سارے مخصوص الفاظ ہیں. تو قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے کسی بات کو پختہ کیا جائے. جیسے تاللہ لأکیدن اصنامکم، تاللہ، اللہ کی قسم میں تمہاری بتوں کا کچھ کروں گا. تاللہ لأکیدن اصنامکم، تو تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کی کوئی تدبیر کروں گا، اس کے لیے کوئی ترتیب بناؤں گا ختم کرنے کے لیے. تو یہ بات کو پختہ کیا جا رہا ہے. واللہ، باللہ وغیرہ. جی، قسم ہو گیا، آ گئی تعریف. تو قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے کسی بات کو پختہ کیا جاتا ہے. جس بات کو پختہ کیا جاتا ہے اس کو مقسم بھی بولتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس کو قسم بولتے ہیں. اس بات کو پختہ کرنا ہے، اس بات کو مقسم بھی، اور جن لفظوں کے ساتھ، مخصوص لفظوں کے ساتھ کرنا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قسم بولتے ہیں. جیسے تاللہ لأکیدن اصنامکم. اس کے بعد اگلی قسم ہے تعجب، آخری ہے نا. تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی چیز پر حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے. تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی بات پر حیرانگی کا، کسی بات پر، کسی چیز پر حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھی، کوئی بات سنی، وہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہے، بڑی عجیب لگی، تو آپ نے اس جو ہے وہ اس حالت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کوئی مخصوص جملہ بولتے ہیں. آپ اس کے لیے کوئی مخصوص جملہ بولتے ہیں. تو لہٰذا جیسے قرآن پاک میں ابصر بہ واسمع، یوں ہے نا 12 اس بارے میں، ابصر بہ
کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے وہ کونے میں آپ کو چپکلی کسی کو نظر آئی، ہاں، اب مجھے چشمے میں نظر نہیں آ رہی، آپ نے ویسے ہی دیکھ لے تو آپ کو اس کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا نظر ہے، واہ کیا نظر ہے، کتنی تیز نظر ہے۔ مختلف انداز ہوتے ہیں نا، وہ بولو تو مختلف انداز ہوتا ہے حیرانگی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس کو بولتے ہیں تعجب، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعجب۔ جیسے اس کی مثال ہے قرآن پاک میں کیا ہے؟ ابصر بھی واسمع، اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ما افعلہ وافعل بھی، ما احسنہ واحسن بھی۔ ما احسنہ یہ بھی ایک تعبیر ہے، احسن بھی یہ الگ تعبیر ہے۔ ما احسنہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، وہ کس قدر، اور احسن بھی کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو یہ اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اس کو یاد کریں۔ تو تعجب کیا ہے؟ وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی بات پر یا کسی چیز پر حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے ما احسنہ و احسن بھی، وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ میں نے بتایا ما احسنہ الگ تعبیر اور احسن بھی الگ الگ تعبیر ہے دونوں۔ قرآن پاک میں اس کی مثال میں نے دی، ابصر بھی و اسمع، ابصر بھی و اسمع، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کتنا زیادہ وہ سننے والا ہے۔ تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں تھی، 10 قسمیں آپ کی آج مکمل ہو گئی۔ آج آپ لوگوں نے عرض کے بارے میں پڑھ لیا کہ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں نرمی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی ترغیب دی جاتی ہے، جیسے میں نے اس کی مثالیں دی قرآن پاک سے بھی، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اسی طریقے پر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور اس کے بعد جو ہے وہ قسم کا پڑھ لیا جس میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے کسی بات کو پختہ کیا جاتا ہے، جیسے واللہ باللہ تاللہ، جیسے واللہ لأضربن، اللہ کی قسم میں ضرور ماروں گا، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ تو یہ اس طرح اس کی مثالیں بن جائیں گی۔ تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی بات یا کسی چیز پر حیرانگی کا اظہار کیا جائے، کوئی چیز حیران کن ہو تو اس کے لیے پھر کوئی مخصوص الفاظ اپنی زبان میں مختلف ہوتے ہیں وہ نکال لیے جائے، جیسے کسی کی خوبصورتی دیکھ کر یوں کہہ دیتے ہیں ہر ما احسنہ و احسن بھی، یہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فما اصبرہم علی النار، یہ ایک اور مثال ہے تعجب کی۔ فما اصبرہم، تعجب ہے ان لوگوں پر، آگ پر کتنا یہ صبرناک ہیں۔